غربت غربت انسان کو اس قدر مجبور اور خود غرض بنا دیتی ہے کہ وہ چاہ کر بھی دوسروں کی مدد نہیں کر سکتا اور اپنی حقیقت چھپانے کے لیے لاکھ جتن کرنے کے باوجود ندامت اور شرمندگی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ واقعہ بھی اسی حقیقت کا آئینہ دار ہے۔ میں سوچتے سوچتے تھک گئی ہوں مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ بعض باتیں انسان یوں ہی رواداری میں کہہ دیتا ہے جن کا کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا۔ اب فون پر ناصرہ فرسٹ کزن نے اپنے گھر کے پانی کا رونا رویا کہ آج 4 دن ہو گئے پانی نہیں آ رہا، تو میں یوں ہی برسبیل تذکرہ کہہ دیا، ارے ہمارے گھر آ جاتی۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں تھا کہ وہ میرے گھر آ جائے۔ میاں صاحب دفتر سے دیر سے آ رہے ہیں، کیسے آ جاتی؟ مجھے عادت ہے روز نہانے کی، ایمان سے اتنی پریشان ہوں کہ بتا نہیں سکتی۔ اس نے مزید پریشانیاں گنوائی، افواہ رکشا کر کے آ جاتی، گھر دور ہی کتنا ہے، صرف ایک ہی بلاک کا تو فرق ہے۔ میں پان چباتے ہوئے خوش دلی سے باتیں بگا رہی تھی۔ نہیں آپا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کہاں گھر سے نکلا جاتا ہے، کوئی گھر میں بڑا بوڑھا ہوتا تو بچے سپرد کر کے آ بھی جاتی۔ ہاں یہ بات تو ہے، میں اطمینان سے ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ ویسے بھی مجھے کون سا ایسا کلک تھا اس کے گھر میں بے شک سال بھر پانی نہ آتا، میری بلا ہے۔ ابھی میں فون کر کے بستر پر لیٹی اخبار ہی دیکھ رہی تھی کہ بچوں نے شور مچایا کہ ناصرہ خالہ آ گئی ہیں۔ ارے کیسے آ گئیں؟ ابھی تو فون کر کے نمٹی ہوں، ہوا مخواہ ہی آ گئی۔ بچوں کے جھوٹ پر مجھے غصہ آ رہا تھا مگر سامنے ناصرہ کو دیکھ کر واقعی ہکا بکا رہ گئی۔ وہ ہاتھ میں اپنے کپڑوں کا جوڑا پکڑے ہنستی ہوئی اندر آ گئی تھیں۔ آپ سے فون کر کے فارغ ہوئی تھی کہ امی اور باجی آ گئیں، تب ان کو بٹھا کر میں نے فوراً ہی آ گئی، رکشا بھی فوراً مل گیا۔ اچھا بیٹھو، میں نے تیزی سے جا کر غسل خانے کی ٹوٹی ہوئی چٹنی لگائی، بند شاور کو سوئیوں سے کھولا، چکنا ڈونگا سرف سے دھویا، پیڑے ڈھونڈ کر رکھ، ٹوٹے ہوئے نل کو کپڑے سے باندھا۔ منٹوں میں اس ہنگامی صورتحال سے نمٹ کر میں نے ناصرہ سے کہا، جاؤ بھائی پہلے نہا لو۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ نہاتے ہی تولیے کی فرمائش کرے گی اور اس فرمائش سے مجھے ہمیشہ کی چڑ ہے۔ پتہ نہیں یہ کس نے ایجاد کیا ہے، میں تو کتنے ہی خرید لوں کبھی مل کر نہیں دیتا۔ آج بھی یہی ہوا کہ ناصرہ کو غسل خانے میں بھیج کر ساری الماریاں ایک تولیے کے لیے کھوج ڈالیں مگر وہ تو یوں غائب تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ امی تولیہ کہیں نہیں ہے؟ سارے بچے علادہ یوں انکار میں سر ہلا رہے تھے جیسے کہ کبھی انہوں نے تولیے کی شکل ہی نہیں دیکھی ہو۔ صبح تمہارے پاپا جس سے اپنے جوتے صاف کر کے گئے تھے وہی ڈھونڈ لو۔ تمہارے چاچا نے اپنی گاڑی بھی حسب عادت تولیے سے چمکائی ہوگی، وہ تولیہ کہاں ہے؟ صبح کھانے کی میز پر گری ہوئی چائے بھی تولیے سے صاف کی گئی تھی، وہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ بھابھی، وہ سب میلے تولیے تو میں نے کپڑوں میں باندھ دیے تھے، آج دوبن آئے گی نا میری چھوٹی نند۔ اس ہنگامی صورتحال کو دیکھ کر دور کی کوڑی لائی۔ ٹھیک ہے، میلے کپڑوں میں سے کوئی قدرے صاف تولیہ نکالو،
ناصرہ نہا کر تولیہ مانگے گی تو کیا دوں گی؟ میں نے اپنی نند نشین کو مشورہ دے کر کمرے میں قدم رکھا۔ ابھی کنگھا ڈھونڈنے کا سلسلہ بھی سر کرنا تھا کہ معلوم ہوا کہ ناصرہ تو نہائے بغیر ہی باہر آ گئیں۔ ارے نہائی کیوں نہیں؟ میں نے اپنے اندرونی صدمات کو چھپاتے ہوئے کہا کہ کہیں وہ تولیہ ڈھونڈنے کی مشکلات میرے چہرے سے پڑھ نہ لے۔ ارے آپا، آپ کے غسل خانے میں نہانا تو بڑے دل گردے کا کام ہے۔ دروازہ ایک جھٹکے سے آپ ہی آپ کھل گیا۔ چٹکی لگانے کی کوشش کی تو ہاتھ میں آ گئی۔ نل کی ٹوٹی کھولی تو دوسرا نل کھل گیا۔ بڑی مشکل سے اپنا دوپٹہ ٹھونس کر نل کا پانی بند کیا۔ ناصرہ کے چہرے پر ندامت کے آثار آ گئے، جیسے یہ نقصانات اسی کے طفیل وجود میں آئے ہوں۔ چلو کوئی بات نہیں، مگر تم بالٹی بھر کے ہی نہا لیتی، میں نے چہرے سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا۔ شاید نہا بھی لیتی، مگر جیسے ہی پٹڑے پر بیٹھی وہ کھٹ سے ٹوٹ گیا۔ وزن بھی بہت بڑھ گیا ہے نا میرا۔ وہ مارے خجالت کے آنکھیں نہیں ملا رہی تھی اور میں دل ہی دل میں ہنس رہی تھی کہ ٹوٹے ہوئے پٹڑے کے پیر کو میں نے بچے کی ببل گم سے چپکا کر رکھا تھا۔ بس اب چلوں گی میں، وہ خفت سے ہنسی اور چلتے وقت بچوں کے ہاتھ میں 50 کا نوٹ الگ رکھا کہ جلدی میں کچھ لا نہیں سکی تھی۔ اور میں نے اس کے جانے کے بعد یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ کہیں سب صورتحال جان کر تو پیسے نہیں دے گی کہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کی مرمت کروا لو۔ آج کل غریبی بہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ مہنگائی اتنی ہے کہ غریب کیا کرے، وہ رات کی روٹی پوری کرنے پر مجبور ہے۔ تم چیزیں انسان کہاں سے بنائے یا کہاں سے ان کی مرمت کروائے؟ کچھ لوگ پیسے کا رعب تو دکھا دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اس چیز سے انجان ہوتے ہیں کہ اگلا کیا پتہ کس حال میں ہو۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹس میں بتائیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی